الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک بار درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیوں، ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں، مبارک لمحات، مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالی پوری امت مسلمہ کی عبادات اپنے دربار میں قبول فرمائے. کچھ دنوں بعد اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. ویسے تو پورا ماہ رمضان عظمتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، اعزاز والا ہے، اور آخری عشرے کی عظمت اور فضیلت کے تو کیا کہنے. یہ تو پورے مہینے کی فضیلتوں کا اور مبارک ساعتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ ماہ مبارک کی آخری 10 راتوں میں، آخری عشرے میں عبادت کی کثرت فرماتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، اپنی چادر کس لیتے، یعنی خوب تیار ہو جاتے آخری عشرے کی عبادت کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ خود عبادت فرماتے، خوب عبادت فرماتے، کثرت سے عبادت فرماتے. دوسرا معمول یہ تھا کہ آخری عشرہ میں اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو
ان کو بھی بیدار رکھتے۔ تو گویا کہ آخری عشرے کی عبادت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو معمول کتنے خوبصورت اور پیارے تھے کہ خود بھی آخری عشرے میں کثرت سے عبادت کا اہتمام فرماتے اور اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے، جگاتے، تاکید فرماتے۔ اور یہ آخری عشرہ اور اس میں کی جانے والی عبادتوں کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ رمضان پورا کا پورا اس امت کے لیے تحفہ ہے اور آخری عشرہ تو خصوصی تحفہ ہے۔ روایات موجود ہیں اس مضمون پر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے عابدین کا اور ان کی عبادتوں کا تذکرہ فرمایا۔ گزشتہ امتوں کے لوگوں کی عمریں، زندگیاں بڑی طویل ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ فرمائی، دعوت دی، 950 سال۔ خود ان کی عمر وہ اس سے زیادہ تھی۔ یہ 950 سال دعوت و تبلیغ کی عمر ہے۔ 1000 سال فلاں عابد نے عبادت کی، 500 سال فلاں عابد نے عبادت کی، 1000 سال، 800 سال، 500 سال، 1100 سال، یہ گزشتہ امتوں کے لوگوں کے عبادت کرنے والوں کی عمریں تھیں۔ تو جب اس امت کے سامنے تذکرہ آیا اور اس امت کی عمر کا بھی تذکرہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سال 70 سال، کم و بیش اس سے زیادہ ہوں گے، ورنہ 60 سال 70 سال بس یہ عمر ہے۔ اب کہاں 1000 سال عبادت کرنے والے، 1100 سال عبادت کرنے والے، اور کہاں یہ 50-60 سال کی عمر۔ تو اس امت کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ ہمیں بھی لمبی عمر دیتا تو ہم بھی بڑی عبادت کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے اوقات میں اور اس امت کی عمروں میں ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے برکت ڈال دی کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھیں گے، اللہ 25-27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دے۔ آپ مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت 1000، دوسری روایت میں 50,000 نمازوں کا ثواب دے دے۔ آپ حرم شریف میں جا کر نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت 1,00,000 نمازوں کا ثواب دے دے گا۔ آپ جمعے کے دن کوئی نیک عمل کریں گے، اللہ 70 گنا اس نیک عمل کو بڑھا دے گا۔ آپ رمضان میں ایک فرض ادا کریں گے، اللہ 70 گنا اس کا ثواب بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اور آپ ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں ایک رات شب قدر میں عبادت کریں گے تو آپ کی ایک رات کی عبادت
1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے خصوصی تحفہ انعام عطا فرما دی۔ اب یہ وہ عبادت ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے، نہ اس پر پیسہ لگتا ہے، نہ اس پر زیادہ محنت مشقت لگتی ہے، نہ اس پر سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ بادشاہ، غریب، مرد، عورت، جوان، بوڑھے سب یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ آخری عشرے کی شب قدر کی عبادت ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس عبادت کو سرمایے اور رقم سے، پیسے سے نہیں جوڑا۔ بادشاہ، غریب، فقیر، جھونپڑی میں، محلات میں رہنے والا، مرد، عورت سب اس خصوصی تحفے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آخری عشرے کی 2 خصوصی اور افضل عبادتیں ہیں۔ ایک ہے لیلۃ القدر کی عبادت اور ایک ہے اعتکاف کی عبادت۔ لیلۃ القدر کی وہ عبادت ہے جو ہر ایک کر سکتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ قدر کا ایک عام معنی ہے قدر، منزلت، شان، عظمت، درجہ۔ تو یہ رات بڑی شان والی ہے، یہ رات بڑی قدر والی ہے، اور جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ بھی بہت قابل قدر ہو جائے گا، وہ بھی شان والا بن جائے گا، وہ بھی عظمت والا بن جائے گا۔ رات بھی قدر، منزلت، شان و شوکت والی، عبادت کرنے والا بھی قدر و منزلت والا، شان و شوکت والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ بھی جبرائیل امین، رئیس الملائکہ، امام الملائکہ، فرشتوں کے سردار، ان کی قیادت میں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے جو اللہ کی یاد میں مشغول ہے، یہ ذکر کر رہا ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ نوافل پڑھ رہا ہے۔ فرشتے دیکھتے ہیں یہ دعا کر رہا ہے۔ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ عبادت کرنے والوں کو فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اگرچہ عبادت کرنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو شب قدر اور لیلۃ القدر کی ہو آپ عبادت کر رہے ہوں تو ایک ایسا لمحہ آئے جس میں آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جائے، بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جائے، رقت طاری ہو جائے، دعا کرتے وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو یہ کیفیت ہے اس لمحے کی کہ فرشتے آپ کو مصافحہ کر رہے ہیں اور فرشتے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ نشانی ہے، وہ جو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، وہ یہ کیفیت بنتی۔ تو شب قدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس امت کے لیے عظیم تحفہ۔ آپ کی عمر کم، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی تحفہ، خصوصی بونس،
جیسے بعض کمپنیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ورکر کی تنخواہ کم ہوتی ہے، ملازم کی تنخواہ کم ہوتی ہے، لیکن سال میں کسی مہینے میں ان کو ایک بہت بڑا بونس دے دیا جاتا ہے۔ تنخواہ کم ہے لیکن اس بونس سے، اس انعام سے ان کے پورے سال کے خرچے چل جاتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر کی عبادت پورے سال میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایمان والوں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پیکج ہے، خصوصی بونس ہے، خصوصی انعام ہے کہ آپ کی عمر کم ہے لیکن انعام ہم نے آپ کو اتنا دے دیا ہے کہ آپ بہت بڑا اجر اور ثواب حاصل کر چکے۔ تو آخری عشرے کی خاص عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے طاق راتوں میں جاگنا۔ طاق راتوں میں جاگنا، کوشش کریں کہ پوری رات جاگیں، ورنہ رات کا اکثر حصہ جاگیں۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، یہ تو کسی کی بھی مس نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی معمول ہونا چاہیے، لیکن آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو اس کا خصوصی اہتمام ہو کہ ہماری عشاء کی نماز اور فجر کی نماز لازماً جماعت کے ساتھ ہو، اور پھر رات کا ایک بڑا حصہ عبادت میں گزار دیں، تلاوت کریں، دعا کریں۔ اگر سوئیں بھی تو باوضو ہو کر تھوڑی دیر کے لیے اس نیت سے سو جائیں کہ ذرا تھکاوٹ ختم ہو جائے، پھر اٹھ کر تہجد پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، دعا کروں گا، ذکر تلاوت کروں گا، انشاءاللہ پوری رات عبادت میں گزرے گی اور اللہ تعالی شب قدر کا ثواب عطا فرمائے۔ تو اس امت کے لیے ایک خصوصی تحفہ آخری عشرے میں شب قدر کی عبادات کا، شب قدر کی عبادت کا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ کسی مالدار، صاحب ثروت، صاحب استطاعت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بستر پر پڑا پڑا شخص بھی دعا کے لیے مشغول رہتا ہے، ذکر میں مشغول رہتا ہے، اور رات کا اکثر حصہ جاگتے ہوئے باوضو گزارتا ہے، تو بھی یہ شب قدر کی عبادت میں آئے گا۔ مسجدوں میں آنے والے مرد حضرات، گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، سب کے سب اس عظیم تحفے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری خاص عبادت ہے اعتکاف۔ شب قدر آخری عشرے کی عبادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے، مسنون اعتکاف، وہ تو اخص الخواص، خاص سے بھی خاص لوگوں کی عبادت ہے۔ وہ تو بہت وی آئی پی لوگوں کی عبادت ہے، وہ بڑے عالی شان لوگ۔ رمضان کے آخری عشرے کا ہر لمحہ ان کا عبادت میں شمار ہوگا۔ بس وہ آخری عشرے کی رات شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو گئے، اور آخری عشرہ مکمل ہونے کے بعد جب مسجد سے نکلیں گے، یہ ساری کی ساری گھڑیاں، یہ سارے کے سارے اوقات عبادت میں شمار ہوں۔ ان اوقات میں نمازوں کے انتظار میں بیٹھے رہنا، یہ عبادت بھی مل گئی۔ باہر جتنی عبادتیں ہو رہی ہیں، اعتکاف کی وجہ سے ان میں نہیں جا سکتا، ان کا ثواب بھی مل گیا۔ لیلۃ القدر کی عبادت تو پکی پکی ہے۔ مہمان بن کر، عاجز بن کر، فقیر بن کر، محتاج اور سوالی بن کر ایک بندہ رب کے دربار میں آ کر بیٹھ گیا اور پورے 10 دن اللہ کی میزبانی میں گزار دی۔ مہمان ہوتا ہے، روزے دار ویسے ہی مہمان ہوتا ہے، اور آخری عشرے میں معتکف وہ تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی مہمان ہے۔ تو میرے عزیزوں، کوشش کرنی چاہیے کہ جن حضرات کے بس میں ہو، آسانی ہو،
اس مسنون اعتکاف کا اہتمام کریں، ورنہ نفلی اعتکاف یعنی زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، اور جو ہی مسجد میں داخل ہونے لگے نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اس سے بھی آخری عشرے کا اکثر حصہ اعتکاف میں گزرے گا۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں۔ ایک خندق اتنی چوڑی ہے کہ جتنی زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت، اس جیسی 3 خندقیں اللہ رب العزت نے اس معتکف اور جہنم کے درمیان 8 بنا دی ہیں، یعنی اتنا دور ہو گیا یہ جہنم سے۔ دوسری روایت کا مفہوم ہے جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ اعتکاف میں بیٹھیں تو فضولیات سے اجتناب کریں، غلط باتوں سے اجتناب کریں، مسجد کی بے ادبی اور بے حرمتی سے اجتناب کریں، کوشش کریں کہ آداب مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے یہ آخری عشرے کی عبادت ادا ہو جائے۔ تو آخری عشرہ اس امت کے لیے بہت خصوصی تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ بڑا اجر اور ثواب عطا فرمایا ہے۔ شب قدر کی عبادت، اعتکاف کی عبادت۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے، خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی۔ ایک جگہ خاص کر لیں اور وہ جگہ خواتین کے لیے مسجد کے مشابہ ہو جائے گی، بس وہیں پر رہنا ہے، بغیر شرعی حاجت کے اس جگہ سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اس جگہ میں بیٹھ کر وہ کر سکتی ہیں گھر کے کام کاج، لیکن اس جگہ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو میرے عزیزوں، یہ ماہ مبارک اور اس کی بھی اب یہ چند گھڑیاں باقی ہیں، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو کوشش کریں کہ یہ آخری عشرہ ہمارا بہت عمدہ اور بہترین انداز میں گزر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق ہم اپنا یہ آخری عشرہ گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اس کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔